عورت ہی عورت کی دشمن کیوں ہوتی ہے؟ کبھی نند کی شکل میں، کبھی ساس کی شکل میں، کبھی بھابھی کی شکل میں، کبھی دیورانی، کبھی جٹھانی، کبھی کیا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش پاش شاد و آباد رکھے، ہنستا مسکراتا اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس بہن کے لیے بھی دعا لازمی کیا کریں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ کہ میرا چینل ہے سیکنڈ وائف ایکسپیرینس، تھوڑا بہت جو مجھے ایکسپیرینس ہے اس پہ تو میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی کہ جنہوں نے دوسری شادی کرنی ہے، رشتے کرنے ہیں، وہ لازمی اس ویڈیوز کو لازمی دیکھیے گا۔ اور میں نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا کہ ساس بری ہوتی ہے، ابھی بھی میں نے شروع میں کہا ہے کہ ساس کی بات نہیں، ہر عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ عورت ہی دوسری عورت کے کاموں میں سے کیڑے نکالتی ہے، گھر میں سے کیڑے نکالتی ہے۔ اب یہاں سے ہی لے لیجئے، کئی ویڈیو میں دیکھتے اس کے نیچے کامنٹ باکس میں بھی ہوتا ہے جی آپ کا گھر گندا ہے، لوگوں کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ کا یہ ہے، آپ کا وہ ہے۔ یار صاف صرف اللہ پاک کی ذات ہے، کیوں تم لوگ کسی پہ انگلی اٹھاتے ہو، کسی کو پریشان کرتے ہو؟ تو اسی طرح گھروں میں بھی ہوتا ہے، عورت ہی عورت سے دشمنی کر کے اس کو نکلواتی ہے۔ اس لیے جو بھی جس کی بھی نئی شادی ہوئی ہے، اگر میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو اپنا دل بڑا کر کے رہے اور ان کی چالوں میں ہرگز نہ آئے، کیونکہ گزری ہوئی ہے نا، اپنے پہ گزری ہوئی ہے کہ ساس نے کچھ اور کہنا، جٹھانی جو پہلے سے آئی ہوتی ہے اس گھر میں اس نے کچھ اور کہنا، اس نے کچھ اور طریقہ بتانا، ساس نے اور بتانا، ہم نے اور کرنا، اس سے لڑائی بڑھ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس طرح گھر خراب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی صرف اکیلی ساس ہے تو پھر آپ کو دل بڑا کرنا پڑے گا، آپ اس کو ماں سمجھو، وہ آپ کو بیٹی سمجھے۔ اگر چلو وہ نہیں بھی بیٹی سمجھتی تو آپ ان کی باتوں کو اگنور کرو اور اپنے گھر کو بچاؤ، کیونکہ گھر ایک بار ٹوٹ جائے نا تو پھر بنتا نہیں ہے، پہلے جیسا نہیں بنتا۔ جس طرح پہلے گھر ہوتا ہے نا اس طرح نہیں بنتا۔ دوسری جو شادی ہوتی ہے نا، وہ میں صحیح بات بتاؤں، وہ صرف عارضی شادی ہوتی ہے، عارضی۔ وہ بس زندگی گزارنے والی بات، ایک ہوتی ہے نا زندگی انجوائے کرنا، وہ زندگی گزارنا ہوتا ہے صرف، کسی طرح زندگی کے جو تھوڑے سے پل ہیں وہ گزر جائیں۔ ابھی ہسبینڈ میرے نیچے اپنی وائف کے پاس تھے تو میں نے کہا چلو چند باتیں آپ لوگوں سے کر لوں، تو ساتھ یہ کمرہ میں شام کو دوبارہ صاف کر رہی تھی تھوڑا تھوڑا، تو اس کی ویڈیو بنا لی، چلو بات کرنے کا بہانہ مل جاتا ہے، تو تھوڑی بہت آپ سے باتیں بھی کر لوں۔ ابھی رات کے 2 بج رہے ہیں تو میں نے کہا چلو میں وائس اوور کر لیتی ہوں، آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لوگ میری فیملی کا حصہ بنو گے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا لازمی۔ تو ایسی ہی میں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، اپنے ساتھ جو گزرا ہے وہ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو آپ لوگ بھی، میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر بندے کو رشتہ کرنا ہو نا اپنوں میں کرے۔ اب وہ محاورہ ہے نا، اپنا مارتا ہے تو چھاؤں میں پھینکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنا مارتا ہے تو پوچھتا بھی ہے۔ باہر کے جو مارتے ہیں، باہر جتنے سال بھی رہ لو نا، وہ اپنے نہیں لگتے۔ اب میری شادی کو 4 سال ہو گئے یہاں پہ، لیکن مجھے یہ اپنے نہیں لگتے، پتہ نہیں کیوں نہیں لگتے۔ شاید ان کی پہلی وائف موجود ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سب اپنے نہیں لگتے۔ مطلب جہاں جانا ہوتا ہے پہلی وائف نے جانا ہوتا ہے، شادی بیاہ ہو گیا، کوئی فوت کی ہوگی، اچھا جو بھی بات کرنی ہوتی ہے پہلی وائف سے کرنی ہوتی ہے، پیسوں کا لین دین ہے وہ پہلی وائف کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بہت ہرٹ کرتی ہیں۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں اگر کسی کی پہلی وائف موجود ہے تو بالکل ایسے بندے کے ساتھ شادی نہیں کرنی، ایسے بندے کے ساتھ جو مرضی ہو سونے کا بن جائے تو آپ لوگوں نے شادی وہاں پہ نہیں کرنی۔ تو میرا بھی ٹائم نہیں گزر رہا تھا تو میں نے کہا چلو چینل بناتے ہیں، ساتھ ساتھ میں اپنی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کیا کروں گی، اور ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ جو میری بہنیں دوبارہ شادی کرنے والی ہیں یا شادی کرنے والی ہیں ان سے میں اپنی باتیں کچھ شیئر کروں۔ اور کبھی کبھی بس اتنا غصہ آ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں۔ تو یہ جو کیمرے کے سامنے آ رہی ہے بار بار، یہ میری بیٹی ہے، تو یہ بار بار اپنا ٹیڈی دکھا رہی تھی کیمرے کے سامنے کر کے۔ تو یہاں سے اس ٹائم میں نے صفائی کی، پھر تھوڑی دیر بعد
مغرب ہوگی پھر نماز پڑھی اور بس یہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی. میں نے کہا لمبی بھی نہ بناؤں، آپ لوگوں کو بور بھی نہ کروں. تو تھوڑا بہت دھویا نہیں تھا تو میں نے کہا چلو جھاڑو لگا لیتے ہیں اس ٹائم. ممٹی ہے نا، جو چھت کا گند شند ہوتا ہے سارا آپ کو پتہ ہے پاؤں کے ساتھ پھر آتا ہے. اچھا یہ نیچے والی بیٹھک تھی تو یہاں پہ میں آئی تھی اس کو لے کے. تو میرے ہسبینڈ کی بیٹی پڑھ رہی ہے اپنے اسکول کا سبق اور وہ یہ کھا رہی ہے چیز. تو میں نے کہا چلو یہاں کی بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں. تو آپ بھی لازمی مجھے کمنٹ میں بتایا کریں میری باتیں آپ کو کیسی لگتی ہیں، لازمی بتایا کریں. اور بس جہاں بھی رہیں آپ سارے خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں.